صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا النصیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اعلیٰ نسب والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا. ناظرین کرام، آج آپ جانتے ہیں کہ نسل کشی کے جرم کی روک تھام، متاثرین کی یاد اور وقار کا عالمی دن ہے، انتہائی اہم ترین دن ہے. ناظرین، آج نسلی امتیاز کا خاتمہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بنیادی طور پہ ہمارا موضوع، اور میرا خیال ہے جو ویسٹرن ورلڈ کے دیکھنے والے ہیں ان کو تو خاص طور پہ، لیکن لوکلز کو بھی رہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں بھی یہ وائرس جو ہے بہت پھیل چکا ہے. اچھا، سب سے پہلے تو ناظرین یہ سمجھ لیں، نسلی اور قومی امتیاز کا یہ وائرس دنیا کی ہر قوم میں ناظرین تقریباً پایا جاتا ہے، اور ہر کوئی اپنی قوم، اپنے رنگ، اپنی نسل، اپنے نظریے کو دوسروں سے برتر اور بہتر سمجھتا ہے، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ برتری صرف اسی کی یہاں پائی جاتی ہے، باقی سب کے سب کمتر ہیں. یہی تفاخر اور غرور ناظرین آگے چل کر نفرتوں، چپکلشوں، مقابلوں اور جنگوں کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کا امن برباد ہوتا ہے. زیادہ دور نہ جائے ناظرین، پچھلی صدی میں نسلی غرور کے نتیجے میں ہونے والی دو بڑی عالمی جنگوں میں کروڑوں لوگ، کروڑوں انسان لقمہ اجل بن گئے. بدقسمتی سے ناظرین نسلی امتیاز و تعصب کا یہ وائرس ہمارے یہاں بھی موجود ہے کہ ہمارے یہاں قومیت کے، برادری کے اور ذات پات کے نظام میں بعض ذاتوں کو اعلیٰ اور بعض کو ادنا سمجھا جاتا ہے. بہت سے لوگ دوسری ذات میں شادی تک کرنا پسند نہیں کرتے. بعض حضرات اپنے بیٹوں کی شادیاں تو دوسری ذاتوں میں کر دیتے ہیں، مگر جب بچوں کی بات آ جائے ناظرین، ان کے معاملے میں چاہے ان کے سروں میں چاندی اتر جائے، چاہے وہ اسے گھر میں رکھے مار دیں، لیکن دوسری برادری کے لڑکے کے ساتھ چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ و رفع ہو، نہیں کریں گے. اپنی برادری کے ڈفر لڑکے کے ساتھ اپنی بچی کو باندھ کر اس کی زندگی کو برباد کر دیں گے. اسلام نے ناظرین ہر قسم کے امتیازات، ذات پات، نسل، رنگ، جنس، زبان، حسب و نسب اور مال و دولت پر مبنی تعصبات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، اور حبشی النسل غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہتی دنیا تک آقا بنا کر نسلی امتیاز کو زمین بوس کر کے رکھ دیا ہے. اور خاتم کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی امتیاز نہیں ہے. انسانی مساوات کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے ناظرین کہ دنیا کے مختلف ملکوں، نسلوں، زبانوں سے تعلق رکھنے والے ہر سال مکہ مکرمہ میں ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ آفاقی جملے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی احمر کو کسی اسود پر، کسی اسود کو کسی احمر پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ محض خاندان و قبائل تعارف کا ذریعہ ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر فضیلت ہے، یعنی فضیلت کی اگر ماسٹر کی کسی کے پاس ہے تو وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. یاد رکھیے گا ناظرین، نسلی تعصب، نسلی امتیاز جب اپنے عروج کو پہنچتا ہے تو وہ نسل پرستی اختیار کرتا ہے، اور نسل پرستی نے ہی دنیا کو جنگوں کے اندر دھکیلا اور دنیا کو بربادی دکھائی، آگ دکھائی، کچھ تو خون کا بازار گرم کیا. آج بنیادی طور پر اسی پہ بات کریں گے کہ اسلام نے نسلی امتیاز کو کس انداز سے ختم کیا ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پہلے تو ذرا یہ بتائیے، ایک انسان کا مطلقاً تعارف ہم لے لیتے ہیں، اور ظاہر ہے ہر مذہب کا اپنا ایک تعارف ہے، لیکن انسان کا جو تعارف پیش کیا، لیکن خاص طور پہ جتنے انسان آئے جتنے آئیں گے یہ تو طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ حضرت سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. قرآن میں انسان کا جو تعارف ہے اللہ نے کس طرح سے پیش کیا، یہاں سے آغاز کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 3 کلمات استعمال فرمائے ہیں: انسان، بنو آدم اور بشر. ٹھیک. بشر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا بلا حائل ملنا. تو وہ ذات اقدس جسے اللہ رب کریم نے اپنے دست قدرت سے اپنی شان کے مطابق بلا حائل بغیر کسی واسطے کے تخلیق فرمایا ہو، اسے بشر کہتے ہیں. بنو آدم کا مطلب ہے کہ ہم ڈارونزم کے نتیجے میں حادثاتی طور پر خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، بلکہ ہم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد اور نسل میں سے ہیں. اور اللہ رب کریم نے اس کو قرآن نے رد کر دیا. بالکل. اور الانسان کہہ کر انسان کی عظمت اور اس کی شرافت و کرامت کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے تعارف میں 5 سوالات کو ایڈریس کیا ہے. جب تک آپ ان 5 سوالات کا جواب تلاش نہیں کریں گے، انسان کا مکمل تعارف قرآن مجید کی روشنی میں سامنے نہیں آئے گا. وہ کیا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کیا ہے، انسان کو کیسے تخلیق کیا گیا، انسان کو کس چیز سے تخلیق کیا گیا، انسان کو کیوں تخلیق کیا گیا، اور انسان کا خالق کون ہے. اب آپ دیکھیے کہ پوری سائنس کو جب آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آج کل لینگویج آف گاڈ کے تناظر میں ڈی این اے پر ریسرچ ہو رہی ہے، اور نتیجہ یہ نکالا جا رہا ہے کہ ان تمام تر انسانوں کا جب جینیالوجیکل آرڈر کسی ایک ٹری پر لے جا کر آپ ملاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سائنٹیفک ایڈم کو تلاش کیا جا رہا ہے. اور آج سائنس اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ ڈارونزم ایک غلط سائنسی تھیوری ہے، جبکہ انسانوں کا باپ ایک ہی ہونا چاہیے. یہ تمام جینیٹیکل کوڈز ہمیں اسی بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. یعنی سائنس دوسرے لفظوں میں گھٹنے ٹیک رہی ہے قرآن مجید کے فرمان کے مطابق. یعنی پھر آپ دیکھیے کہ اسلام نے جو توحید کا تصور دیا ہے، یہ توحید کا تصور ہی بنیادی طور پر تمام انسانوں میں مساوات پیدا کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، اس انسان کو فطرتاً کمزور پیدا کیا گیا ہے. ان الانسان لظلوم کفار، انسان اپنے نفس پر ظلم بھی کرتا ہے اور ناشکرا بھی ہوتا ہے. وکان الانسان عجولا، انسان کی فطرت میں ہے کہ خدا نے اس کو جلد باز پیدا فرمایا ہے. وکان الانسان کفورا، اس کے اندر نعمتوں کی ناشکری بھی موجود ہے. وکان الانسان قتورا، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے خلقتاً بخیل بھی بنایا ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مال کو زیادہ خرچ نہ کرے، لیکن اس کے باوجود اگر اپنی جیب پر کوئی غلبہ پا کر اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب کریم لن تنالوا البر کے تحت ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے. وکان الانسان اکثر شیء جدلا، یہ انسان ایسا ہے جو اکثر اپنے معاملات میں جھگڑے کا اظہار بھی کرتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا بنتا ہے. وانہ علی ذلک لشہید، فرمایا کہ اپنے اعمال سے انسان اس پر خود گواہی دیتا ہے. وانہ لحب الخیر لشدید، انسان کے دل میں مال کی شدید محبت پیدا کی گئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب کریم جب پہلی وحی قرآن مجید میں نازل فرما رہا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کیسے کرواتا ہے؟ یعنی دلیل دی جا رہی ہے کہ میں اس قرآن کا نازل کرنے والا تمہارا خالق ہوں، دلیل یہ ہے کہ تمہیں ان مراحل سے یعنی گزار کر میں نے تخلیق کیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پھر آپ دیکھیے کہ جنید بھائی یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، لیکن مظہر عطم نہیں ہے. اللہ رب کریم نے جس وجود کو اپنی تمام تر صفات کا مظہر عطم بنایا وہ انسان کامل کی صورت میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات اقدس کا شرف دے کے جس کو بھیجا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. پھر آپ دیکھیے کہ ذات پات رنگ نسل کے تمام افتراق اور انتشار کو مٹا کر بنو آدم کی حیثیت سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شرف عطا فرمایا اس کو یوں بیان کیا گیا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کے بارے گراں کو آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمینوں پر پیش کیا، لیکن ان میں صلاحیت ہی نہیں تھی. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا. تو وہ یہ ذمہ داری استعداد اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھے. تو وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، وہ پھٹ پڑے اس بات سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس امانت کے بارے گرا کو اٹھا سکیں. تو فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن اللہ نے انسان کے قلب میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امانت کے بارے گرا کو اٹھا سکتا ہے. ایک بات ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، کیا دیگر مذاہب اس بات پہ کنونس ہیں کہ ہر انسان جو ہے آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے؟ تمام ریویلڈ ریلیجنز ان کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے. اگر آپ بائبل میں بھی آپ جینیسس کی آپ ابتدائی آیات کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تمام مراحل لکھے ہوئے ہیں، اور اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب آپ یعنی بائبل کا آج بھی آپ مطالعہ کریں تو لکھا ہوا ہے کہ خدا نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اور وہاں سے اللہ رب کریم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. اب یہاں پر ایک آیت بہت امپورٹنٹ ہے، جب اللہ رب کریم نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور تمام انسانوں سے تمام ملائکہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے با جماعت ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو قرآن میں ہے کہ ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو اس نے جو جواب دیا ہے آج وہ نسلی امتیاز کی تمام تر باتوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے. قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں. تو یہ تکبر اور برتری کا جو تفاخر ہے، یہ وہاں سے ملا التکاثر، یہ دراصل یہ وہاں سے ڈرائیو. بہت اچھی بات، اس پہ گفتگو آگے کرتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوا، آگے جا کے اس میں بات کریں گے کہ یہ جو تفاخر، یہ جو غرور، یہ جو تکبر ہے علامہ صاحب، یہ بنیادی طور پہ شیطان ہی کی پیروی کرنا ہے. لیکن اس سے قبل ذرا یہ بتائیے، طوفان نوح آ گیا، ظاہر نسل آدم جو ہے وہ تقریباً مٹ گئی، چند ایک نفوس جو ساتھ تھے وہ تھے، پھر حام، سام اور یافس، وہاں سے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو مختلف قبیلوں میں بٹے، مختلف قوموں میں بٹے، مختلف مطلب زمینوں پر جا کر جو ہے وہ تقسیم ہوئے، ایک تو بنیادی طور پر اس کا مقصد کیا، یعنی اللہ ہمیں کیا بتلا رہا ہے اس بارے میں؟ جب آدم ہی کی نسل سے ہیں تو سب نے اسی کے ساتھ رہنا تھا، لیکن مختلف نسلیں بن گئیں، مختلف قومیں بن گئیں، مختلف جغرافیہ بن گئے. دوسری بات یہ قرآن و حدیث کے مطابق انسان کو انسان پر فضیلت اس کے قبیلے، اس کی کاسٹ کی وجہ سے دی گئی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں؟ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انسان کا تعارف کرایا. رب کائنات نے یہی فرمایا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نام و نشان نہیں تھا، رب تعالیٰ نے عدم سے انسان کو وجود عطا فرمایا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا. فرمایا ہم نے انسان کو نطفے سے، مخلوط پانی سے پیدا کیا اور پھر انسان کو اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجا. ٹھیک. انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کیسے پیدا کیا؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد انہی کی جسم سے حضرت حوا کو، ان کی زوجہ کو پیدا کیا. دوسری پھر جو مرکزی آج کی آیت کریمہ ہے آج کی اس موضوع کے حوالے سے، وہ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. جو آپ نے سوال پوچھا ہے، فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے پیدا کیا.
اور اس کے بعد تمہیں مختلف شاخوں میں مختلف قبیلوں کے اندر قبائل کے اندر تمہیں تقسیم کر دیا. فرمایا مقصد کیا ہے ان قبائل کے اندر اور ان شاخوں کے اندر تقسیم کرنے کا؟ قرآن خود اس کا مقصد بیان فرما رہا ہے. فرمایا لِتَعَارَفُوا، اچھا صرف پہچان کے لیے، اوکے، صرف پہچان کے لیے کہ اتنے سارے انسانوں کے اندر یہ پہچان ہو کہ یہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں اس کا نسب ہے. ٹھیک. جنید بھائی ہم نے لِتَعَارَفُوا کو لِتَفَاخَرُوا بنا دیا. قرآن نے تو کہا تھا کہ صرف اس کا تعارف کے لیے، لیکن ہم نے اس کو عزت و وقار کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ نہیں، میری فلاں برادری ہے، میری فلاں کاسٹ ہے اور میری برادری قابل فخر ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کوئی سپر نہیں ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معزز وہ ہے، محترم وہ ہے، اکرم وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جس کے پاس تقوی کی دولت ہے، جس کے پاس پرہیزگاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک خطبہ اللہ اکبر جو حقوق انسانیت اور مساوات کا ایک بہت بڑا چارٹر ہے. آج کتنی بھی چارٹر بنا دیے جائیں یہ دنیا کے اقوام مل کر، لیکن اس کی اساس، اس کی بنیاد اور اس کی اصل جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع سے ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، توجہ کرو، الا ان ربکم واحد ان اباکم واحد. تمہارا خدا بھی ایک ہے اور تمہارا جد اعلیٰ تمہارے والد بھی ایک ہے. تم سب کو انہی سے پیدا کیا. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی سرخ پر، کوئی نسل کی بنیاد پر، کوئی جسم کی بنیاد پر، کوئی رنگ کی بنیاد پر، کوئی زبان کی بنیاد پر کوئی فخر، کوئی اعزاز نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا ناک چپٹا ہوا ہے، تم اس کے جسم کی بنیاد پر، اس کے قد کی بنیاد پر اس کو ڈی ویلیو کرو گے اور اس کو تم ڈیمیج کرو گے. فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھ لینا کہ کسی کی بھی صورت اور شکل جو ہے چھوٹے قد والا ہے، یہ چپٹے ناک والا ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ جسم عطا فرمایا. اور ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولکن ينظر الی قلوبکم ونیاتکم واعمالکم. یاد رکھنا اللہ تو ان شکلوں کو، صورتوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے. رب تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اس بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر کبھی فخر نہ کرنا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخر کی جو بنیاد بنائی ہے وہ برادری نہیں ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں فلاں. فرمایا کبھی کبھی نسب جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، عمل آگے رہ جاتا ہے. نسب آگے آ جاتا ہے، بالکل عمل آگے چلا جاتا ہے، نسب پیچھے رہ جاتا ہے. فرمایا کدی کدی لاراں دے تے موچیاں دے منڈے اگے لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے نسلوں والے پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے کبھی نسل کی بنیاد پر تفاخر نہ کرنا. بالکل ٹھیک ہے، اس سے قرآن نے منع کیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. اور بات کو تھوڑا سی یوں بھی آگے بڑھا لیتے ہیں اب علامہ صاحب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے، آج سو کال جو متجددین ہیں وہ اس طرف دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن ان کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا نے جو بڑی بڑی جنگیں کی ہیں، کروڑوں لوگ اس میں ضائع ہو گئے. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے، ابھی جا کے آگے بات کریں گے کہ جن تہذیبوں کو اپنی تہذیب کے اوپر بڑا ناز ہے، آج بھی ان کے جو ہے وہ قتل عام ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نسلی امتیاز کا خاتمہ فرمایا. کس طرح فرمایا آپ بتائیے. خاص طور پہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شاندار ترین مثالیں ہمارے سامنے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً قرآن کریم نے تو بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے حضور کے مقصد بعثت کو بیان فرماتے ہوئے کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم نے حضور کو بھیجا ہی اسی لیے ہے اور کتاب دی ہی اسی لیے ہے کہ یہ زمانے میں قسط، عدل اور انصاف قائم کر سکیں. تو جب حضور آئے ہی دنیا کو انصاف دینے کے لیے ہیں تو ایسے شخص کا معیار نسل پرستی نہیں ہوتا، ایسے شخص کا معیار انصاف ہوتا ہے. بغیر کسی نسل کے امتیاز کے، بغیر کسی رنگ کے امتیاز کے وہ رحمت للعالمین بن کر ساری دنیا کو انصاف عطا فرماتا ہے. اور پھر حبش سے کوئی آیا، روم سے کوئی آیا، شمع جلتی رہی، سب فدا ہو گئے. آپ دیکھیں کہ ذات رسالت کی بارگاہ میں کوئی کسی علاقے سے آیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محبت اور پیار کے ساتھ کس طرح اپنے
اپنے دامن میں سبحان سمایا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ۔ جو فارس سے آئے تھے اور کس مقام پہ پہنچے؟ سلمان منی و من اہل بیت، سبحان اللہ، سلمان مجھ سے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اہل بیت سے بھی پہلے اللہ، مجھ سے ہیں، اللہ، پھر میری اہل بیت سے ہیں۔ کتنا بڑا مقام آپ اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارس کے شخص کو عطا فرمایا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی وسعت تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انصاف تھا کہ واہ۔ کوئی آپ کی بارگاہ میں آیا تو اس کی نسل نہیں دیکھی ہے، اس کو نوازا ہے، اور اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو نسل نہیں دیکھی ہے، اصل دیکھی ہے، اصل دیکھی ہے، آہا۔ اس کو عزت دی ہے، اس کو مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اور پھر فارس سے فیروز دیلمی آئے ہیں، انہیں عزت کا مقام حاصل سبحان ہوا ہے۔ اللہ۔ سالم مولا ابن حذیفہ فارس سے آئے ہیں، سبحان انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ۔ حضرت صہیب روم سے ہائے آئے، ہائے۔ روم سے آئے، اور حضور کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا میرا صہیب روم کا پہلا پھل ہے، آہا، روم کا پہلا پھل ہے۔ اللہ، اور اللہ، آپ صلی اللہ علیہ اللہ۔ وسلم نے اپنے دامن میں اس پھل کو سمیٹا ہے، تو پھر اس پھل سے روم کے وہ پھل ظاہر ہوئے ہیں اللہ، کہ اسلام کا جو ہے وہ پیغام سبحان وہاں اللہ، تک پہنچا سبحان ہے۔ اللہ، اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت بلال کی آپ نے مثال بھائی دی۔ سبحان اللہ، بتائیے نا حضرت کی بلال مثال رضی اللہ دیکھیں تعالیٰ عنہ نا، کا بتائیے۔ کہ دیکھیں دنیا کہتی ہے کہ جی رنگت سیاہ ہے، علاقہ ان کا ایتھوپیا ہے اور حبش سے آئے ہیں، لیکن بارگاہ رسالت میں پہنچے ہیں اور اسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عزت ان کو عطا فرمائی ہے کہ صحابہ ان کو کہتے ہیں سیدنا بلال، اللہ، بلال تو ہمارا ہائے ہائے۔ سردار ہے۔ اور وہ صحابہ جو قریشی ہیں، جو قریشی ہیں، قریش کو بڑا اپنے اوپر ناز تھا، عمر فاروق کہتے ہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہائے بلال ہمارا سردار ہے۔ اور بیت اللہ کی چھت پر کون چڑھا؟ یہ زمانے نے دیکھا کہ بیت اللہ کی چھت پر حبش کا ایک شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال چڑھو نا اور اذان دو نا، اللہ، اذان بلند ہو رہی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز۔ ایک بات اور دیکھیے علامہ صاحب کہ خاص طور پہ میں جب یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پڑھتا ہوں، آج بھی آپ دیکھیے جو بڑی بڑی تحریکیں ہیں اس میں جو وہ انرجی لیتے ہیں نا، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور جو اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، ایکچولی تحریک جو ہے وہیں سے مستحکم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے پہلے اپنا خزانچی بنایا، پہلے خزانچی، پہلے موذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار علیہ السلام کی جوتیوں کو سیدھی کرنے والے، اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا اس ہوگا؟ سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نکیل تھامی ہوئی ہے اور بلال حبشی جنت میں داخل ہو رہے سبحان ہیں۔ اللہ۔ اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا کہ اہل عرب کا کوئی شخص ہے اور آپ اہل عرب سے باہر کا کوئی شخص ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوید سنا رہے ہیں۔ تو جنت میں پہنچنے کے لیے کسی علاقے کا ہونا ضروری نہیں ہے، محمد عربی کی غلامی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں پھر کوئی فرق نہیں۔ اور ماریہ قبطیہ دیکھیں آپ، ماریہ قبطیہ مصر سے آئی ہیں، اللہ، ان کی بہن سیرین، ان کا نکاح حضور نے عرب میں کرایا۔ حسان بن ثابت سے ان کا نکاح کرایا اور عبد الرحمن بن ثابت ان کے بیٹے پیدا ہوئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واضح مثالیں ہیں اس عرب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلی امتیاز کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر۔ سبحان، بہت اچھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
ڈاکٹر صاحب نسلی امتیاز جیسا کہ میں نے کہا کہ نسل پرستی کی آگ میں مکمل طور پہ تبدیل ہو چکی. بلیک ایکٹیویزم میں جو سب سے بڑا آدمی امریکہ میں تھا اس کا نام تھا میلکم ایکس. میلکم ایکس نے جب دیکھا کہ مجھے ذات پات رنگ نسل کے افتراق و انتشار کا ہر روز سامنا کرنا پڑتا ہے, انہوں نے کالوں کے حقوق کی ایک تحریک چلائی. اس کو بالآخر پناہ ملی دامن مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, کیا مثال ہے. جنید بھائی جب میلکم ایکس مسلمان ہوئے ہیں اور حج کے موقع پر جا کر جب پہلی مرتبہ حج کیا تو دیکھا کہ لباس کا فرق ختم ہو گیا. سیاہ فام ہے یا گورا ہے, اس دنیا کی کوئی زبان بولتا ہے, وہ اینکل ٹو اینکل, وہ شولڈر ٹو شولڈر ایک ہی ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. زبان کا فرق ختم ہو جاتا ہے, ہوٹلز ایک ہی ہیں, ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے ہیں. تو جب وہ امریکہ واپس آئے تو پریس کانفرنس آج بھی یوٹیوب پر موجود, آپ جا کر دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ریسزم کے مسائل کا حل یہ ہے کہ پورا امریکہ اور یورپ مسلمان ہو جائے. میں صرف ایک مثال یہاں پر دوں گا اور بات کو مکمل کروں گا کہ قرآن نے تو انسان کو عبداللہ بنایا ہے اور خلیفۃ اللہ بنایا ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال سیرت سے قائم کی ہے, حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے سیافام انسان ہے, سر کے نیچے تکیہ ایک اینٹ ہے, نہ جسم پر دو سے زیادہ کوئی جوڑے ان کے پاس ہیں, کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں. ایک ایسے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصار میں سے ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ کیا, نسلی تفاخر کو ختم فرمایا. مختصر یہ کہ جب وہ جہاد میں شہید ہو گئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کسی کے جسم کو تلاش کر رہے تھے. ہم نے پوچھا حضور آپ کس کو تلاش کرتے ہیں, تو فرمایا میں جلیبیب کو تلاش کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس سیاہ فام صحابی کے جسم مبارک کو اپنی گود میں رکھ کر فرمایا, یا جلیبیب انت منی و انا منکا, اے جلیبیب تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. یہ وہ جملہ ہے جنید بھائی جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک لائن آف ہدایت ڈرا کرتا ہے. یوں کہیے وہ جملہ ہے جو نسلی تفاخر کو زمین بوجھ کرتا ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت جلیبیب کی شان دیکھ کر ہم تمنا کرنے لگے کہ کاش جلیبیب کی جگہ ہم انتقال کر جاتے, اور حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر کے اندر منتقل کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص جو مثالیں قائم کی, آج ریسزم, پاپولیشن کنورژن اور لوگوں کا تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف مائل ہونا, یہ ایسے بنیادی اسباب ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت جو حالات بن رہے ہیں, اقبال نے کہا تھا کہ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا, اور پھر اقبال خود فرماتے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. تو اگر آپ ان تمام تر انسانوں کو ایک لڑی میں پرونا چاہتے ہیں, ورلڈ ہیومینٹی, ورلڈ یونٹی میں لانا چاہتے ہیں, تو حل صرف ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ, تمہارا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, محمد الرسول اللہ, اور ایک ہی رول ماڈل ہیں وہ محمد الرسول اللہ کی ذات. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات ہے. بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, اور وہ جملہ مجھے جارج برنارڈ شاہ کا یاد آ گیا, علامہ صاحب جو ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے. جارج برنارڈ شاہ نے کہا نا کہ دنیا کے مصائب و عالم کا واحد حل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا حکمران بنا دیا جائے. یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم جب دوسروں کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہاں یہ برائیاں ہیں, اس معاشرے میں برائیاں ہیں, ذرا اپنی بھی تو بات کریں, تھوڑا سا اپنے بھی دامن کو چاک کرتے ہیں, ذرا اس کو بھی کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کتنے عیب ہیں, کتنے داغ ہیں. اسی طرح نسلی اور قومی امتیاز کی تباکاریاں بدقسمتی سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی حد درجہ بڑھی ہوئی نظر آتی ہیں. قومیت کی بنیاد پر تعصب کرنا, نسلی بنیاد پر جو ہے وہ رشتے نہ کرنا, یا کسی کو کم نسل سمجھ کے اسے قریب نہ آنے دینا, ایون کاروبار تک جو اس سے نہ کرنا. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اپنی سوسائٹی کے اندر, مسلم معاشرے کے اندر ہم نے ان بنیادوں کو توڑ دیا ہے جو عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر تمام عصبیت کی, زمانہ جاہلیت کی عصبیت کو اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا. ایسے ہی حضور نے فرمایا کہ میں ان تمام عصبیت کو ختم کر کے پاؤں تلے روند کے جا رہا ہوں. جنید بھائی میں جملہ کہوں گا, ان تمام چیزوں کو اٹھا کر دوبارہ ہم نے اپنے سر کا تاج بنا دیا. ایسا ہی ہے, بالکل. لسانیت کی بنیاد پر, علاقائیت کی بنیاد پر, صوبائیت کی بنیاد پر. اچھا, لیڈرز جو ہیں وہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں, اسی ان نعروں کے ذریعے جو ہے وہ خراب کرتے ہیں, تباہ و برباد کرتے ہیں. ان کے تو مقاصد ہوتے ہیں, لیکن یہ سمجھنا چاہیے. نہیں سر, یہاں پہ رک کے ایک جملہ آنا چاہیے کہ لیڈرز, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تعصب کی بنیاد پہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں قوم کو.
مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں، پاکستانیوں کو تقسیم کرتے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا کہ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ. ہماری تو بنیاد دیکھیں، ہمارا وطن بھی بنا ہے، ہمارا وطن وطنیت کی بنیاد پر نہیں بنا ہے، زمین کی بنیاد پر نہیں بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وطن نہیں. اور انہوں نے بھی وطن کی وطنیت کی بنیاد پر نہیں بنایا تھا. جن لوگوں مدینہ بھی اس طرح نہیں بنا، بالکل اسی طرح وہ بھی بالکل عقیدے کی بنیاد پر بنا. جن لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی تم کیوں جا رہے ہو، ہندوستان جو ہے یہ ہم سب کا وطن ہے اور ہم سب ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ایک ملت ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ ان کو ابھی تک دین کی بنیاد عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ. فرمائی یہ کیسے لوگ ہیں؟ سرود بر سر منبر کے ملت از وطن است اور چے بے خبر ز مقام محمد عربی است. ان کو تو محمد عربی کے مقام کا پتہ نہیں. اللہ، اگر ملت بنتی وطن کی بنیاد پر تو حضور بھی مکہ کے رہنے والے، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی رہنے والے، کمپرومائز کر لیتے بھائی ہم قریشی بھی ہیں، مکی بھی ہیں. فرمایا کہ ملت وطن سے نہیں بنتی ہے، بمصطفیٰ برسا خیر شراک دی ہما سبحان اللہ، غرب اولا رسیدی تمام بولا بیس. فرمایا ملت بنتی ہے غلامی مصطفیٰ کی بنیاد. سبحان اللہ. اقبال نے یہی کہا ہے کہ آپ ان تمام بتوں کو توڑ کر ملت کے اندر گم ہو جائیں. درست. یہ جو ہم نے علاقائیت، برادری کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر اس وطن کے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. صوبوں کے نام پر جو ہے لوگوں نے پارٹیاں بنا لی ہیں. یہ ہمارا وطن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کو زبان پر، صوبائیت پر، علاقائیت پر تقسیم نہ کرو، اس کو ملت بنا کے رکھو. اور ملت جو ہے تب بنے گی کہ جب تم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر کہہ لیجئے کہ نسل پرستی اور نسل کے تفاخر کا جو سرکہ ہے یا صوبائیت کا جو سرکہ ہے وہ محبتوں کے شہد کے اندر مت گھولنے کی کوشش کرو. بالکل. ایک جملہ بھی کہوں گا، آپ نے جیسے کہا کہ شادیاں نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بات کرنی ہے مجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رشتے کرتے ہیں، تنکح المرء لاربعین، فرمایا کہ لوگ حسب نسب کی بنیاد پر رشتہ داری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مالداری کی بنیاد پر کرتے ہیں، حسن و جمال کی بنیاد پر کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم دینداری کو دیکھیں. یہ چیزیں ہو تو بہتر ہے، لیکن فرمایا اولیت فوقیت جو ہونی چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ فلاں ہماری برادری کا ہے، فلاں مالدار ہے، حسین و جمیل ہے. یہ دیکھو سب سے پہلے کہ دیندار ہے یا نہیں. یہ ایک پیمانہ آ گیا. یہی بنیاد ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ ٹوٹ. میرا ایک سوال آ جائے پھر آپ اس پہ کلام فرمائیے. یہ ایک پیمانہ سیٹ کر دیا سرکار علیہ السلام نے، بنیادی آپ کو فارمولا دے دیا. اب کیا کہیے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں برادری میں رشتہ ہوگا تو کریں گے، ورنہ بچیاں جو ہیں اپنا وہ چاندی اتر جائے ان کے سروں میں، وہ مر جائے کھپ جائے، نہیں دیں گے. ایسا ہی ہے. اچھا کیا کہے ان لوگوں کا کہ برادری کے اندر ایک لڑکا موجود ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو دے دیں گے، باہر سے ایک بہت اچھا رشتہ ہے، پڑھا لکھا، ایک پڑھی لکھی لڑکی جو ہے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. یا کیا کہیں گے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں ہمارا میچ نہیں ہے، ہماری کلاس نہیں ہے، جب تک ہماری کلاس کا رشتہ نہیں آئے گا ہم نہیں دیں گے. ایسے لوگوں کی مینٹیلٹی کا کیا کہیں گے؟ بالکل جنید بھائی، آپ نے بہت خوبصورت سوسائٹی کی عکاسی کی ہے کہ آج 2021 کے اندر بھی ہم اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ کہتے ہیں، تعلیم یافتہ کہتے ہیں، لیکن ہماری سوچوں کا زاویہ یہیں پر رکا ہوا ہے. یہ جو خاندانی تفاخر اور خاندانی بنیاد پر ہے کہ ہم برادری سے باہر نہیں کریں گے، اور بالکل بچیوں کی چاندی اتر جاتی ہے، شادیاں لاکھوں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اسی بنیاد پر، صرف اسی وجہ کہ ہمارا جو ہے نا یہ نہیں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام اسلامی بنیادوں کو اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی یہ تعلیم نہیں دی. صحابہ کرام کا جو مواخات کرایا، ان کے جو رشتے کرائے، علامہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے جو مثالیں دی ہیں تمام کی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، اس کے اندر کوئی بھی یہ چیز نہیں تھی جس کو میں اور آپ لے کر یہ چل رہے معاشرے کے اندر. لیکن سر یہ ہوا کیسے؟ مجھے بتائیے کہ میں اپنے قبیلے سے باہر اپنی بیٹی نہیں دوں گا، میں اپنے قبیلے سے باہر اپنے لڑکے کا نکاح نہیں کروں گا، میں اپنی برادری سے باہر نہیں جاؤں گا، میں اپنی کمیونٹی سے باہر نہیں جاؤں گا، میں اپنی نسل سے باہر. یہ ہوا کیسے؟ دیکھیں جنید بھائی، ایک تو یہ زمانہ جاہلیت سے یہ عصبیت کا نظام چلتا ہوا آ رہا ہے. حج بھی ہوتا تھا، سوق اوقاز کے اندر بھی بیٹھ کر اپنے باپ دادا کے اشعار پڑھے جاتے تھے. پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر ہم ہندوستان کے ساتھ رہے بہت عرصے تک، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر وہ آ چکی ہیں، وہ رسوم و رواج آ چکے ہیں. ہماری شادیوں کی رسمیں دیکھیں آپ، ہماری زندگی کتنے معاملات دیکھیں، وہ مسلم سوسائٹی کے اندر ہندوانہ نظام سارے کا سارا آ گیا، اور ہماری سوچیں وہ بن گئی ہیں کہ جو ہندوؤں کی سوچیں تھی. درست. مسلمان سوسائٹی کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر کسی بھی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر رزق حلال کمانے والا ہے، اور یار وہ موچی کا بیٹا ہے، وہ لوہار کا بیٹا ہے، وہ کمہار کا بیٹا ہے، یہ تو تصور بھی نہیں ہے. یہ بات بھی نہ کیجئے آپ. اگر آپ یہ موچی لوہار کمہار کی بات کریں گے، لوگ کہیں گے جی ذلت والی بات ہے کہ کسی موچی کے بیٹے کو ہم دے دیں. اس تو بہتر ہے کہ اپنی بچی کو زندہ مار دئیے
اپنی بچی کو بٹھا کے رکھو لیکن نہیں دینا ہے رشتہ، کسی اعتبار سے نہیں دینا ہے۔ جنید بھائی اس نے ہمارے معاشرے کو تباہی، بربادی اور برائیوں کی طرف بڑھا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ علامہ صاحب اپنی نسل پر، مطلب میں پرائڈ فیل کروں میری نسل پہ، یا کوئی پرائڈ فیل کرے، یا میں یہ کہوں جی میں تو اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میری برادری یہ ہے، اس کا بڑا مقام ہے صاحب۔ ہمارے فور فادرز جو ہیں وہ ایک ان کا اپنا جاؤ اشم ہوتا تھا اور لوگوں کی جو ہے قطاروں کی قطاریں لگی رہتی تھی ان سے ملنے کے لیے۔ یہ جو عمل ہے کہ کسی کی نسل کو ہیچ سمجھنا، کسی کے قبیلے کو ہیچ سمجھنا، کسی کی برادری کو ہیچ سمجھنا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سپریم کریچر سمجھنا، یہ سوچ ایک تو کیا یہ بتائیے۔ دوسرا، معاشرے میں ذہنی و قلبی وسعت کیسے پیدا ہو اور ہم انسان کی قدر جو ہے اس کی نسل کی بجائے، اس کی برادری کی بجائے اس کے اعمال کی بنیاد پہ کیسے کریں، ذرا یہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد رفع عنکم عبیۃ الجاہلیت وتعاظم آبائیہا، کہ اللہ پاک نے تم سے یہ جو جاہلیت کے زمانے میں تم یہ اونچے اونچے فخروں کی اور نسبوں کی باتیں کیا کرتے تھے، یہ تم سے دور کر دیا ہے اب اسلام میں۔ وتعاظم آبائیہا، اور ہر وقت بیٹھ کر اپنے باپ دادا کی تعریفیں کرنا، یہ اللہ پاک نے تم سے دور کر دیا۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیں کہ جو حج کا حوالہ دیا گیا کہ بیٹھ کر اپنے باپ، حج بھی یہی تھا کہ میں اپنے باپ دادا کا فخر بیان کروں، یہ ان کا حج تھا۔ تو قرآن نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب اسلام آیا نا، کہا تم جیسے بیٹھ کے اپنے باپ دادا پہ فخر کرتے ہو، اس کو ہٹاؤ، اس کی جگہ خدا کا ذکر کرو، اور اس سے بھی شدید اللہ کا، اس بات پہ کرو کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی، یوں تم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو اپنے نسب کو فخر کے ساتھ ہمیشہ بیان کرنا۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے اس کا اہتمام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک مثال دوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، آبا اس کے کافر ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا۔ حضور کہتے ہیں کہ اس نے اپنے 9 آبا گنوائے تو اللہ پاک نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ کی طرف کہ اس سے کہو تیرے وہ جو 9 ہیں نا وہ بھی جہنم میں جل گئے اور 10واں تو بھی ساتھ جلے گا، تو بھی ساتھ جلے گا۔ کہ تو اس بات پر فخر کر رہا ہے کہ ایک تو وہ کفر پر گئے، بس یہ بات کہ میرا باپ ہے، بس یہی بات عظمت کی رہ گئی۔ یہ عظمت کی بات نہیں ہے، عظمت کی بات یہ ہے کہ تمہیں اللہ پاک نے اپنی بندگی عطا فرمائی ہے، اس پر فخر کرو، اپنے باپ دادا پر فخر۔ اور پھر جب اس میں یہ چیز شامل ہو جائے جنید بھائی، جو آج کے معاشرے کا معاملہ کہ میرا نسب اونچا اور تیرا نسب نیچا، کسی دوسرے پر تان کرنا، دوسرے کو ملیت سمجھنا اور پھر اس کی تحقیر کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں کئی مثالیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا کسی کی زبان سے کبھی نہ، تو فرمایا کیا تم زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ گئے ہو؟ جاہلیت سے تو میں نے تمہیں نکالا تھا کہ یہ چیزیں کبھی زبان پر نہیں لانا کہ تم کسی کے نسب پر تان کرو۔ اچھا، اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ نسب کی بڑی اہمیت ہے،
اسلام نے سب سے زیادہ نسب کو بھی، نسب کی حفاظت کی اسلام نے بات کی ہے. آپ اپنے نسب کو کسی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو دوسرے کے باپ دادا کی طرف منسوب کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. آپ دیکھیں نا کہ وہ جو آیت ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رحم کی بنیاد پر، یعنی یہ آدم کا گھرانہ ہے، یہ تمہارے اندر بات مشترک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ نے ہر ایک کو رحم کے ذریعے پیدا کیا، یہ تمہارے درمیان یہ چیز مشترک ہے. تم یہ مت دیکھو کہ نسل کون سی ہے، یہ دیکھو کسی بھی نسل سے ہو، پیدا تو رحم مادر سے ہوئے ہو، سب کے اندر یہ بات مشترک ہے. تو رشتوں کی قدر کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے اس موقع پر. رشتوں کی بڑی اہمیت ہے، رشتوں کی بڑی قدر ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اس کو عزت اور تحقیر کا ذریعہ نہ بناؤ کہ میں معزز یہ حقیر، اس کا ذریعہ اس کو کبھی نہ بناؤ. آج ہم کسی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ میں حاشیہ لگا کے بات کر رہا ہوں کہ آج اگر کسی عبادت گزار کو دیکھتے ہیں نا، بہت اچھے اعمال والا ہے، تو ہم اس سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے ہاتھ میں موبائل کون سا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے پاس جو چابی ہے وہ کون سے ماڈل کی گاڑی ہے، وہ جو گیا ہے اس کا گھر کون سا ہے، یعنی بنگلے میں رہتا ہے، فلیٹ میں رہتا ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے. یعنی ہم اسٹیٹس دیکھتے ہیں لوگوں کا، اور پھر وہی باتیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپنے اس کی نسل کیا ہے بنیادی طور پہ. تو ہمارے ہاں تو ہر بات جو ہے، ہر پیمانہ جو ہے وہ اعمال سے ہٹ کے کچھ اور. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹوٹیلٹی میں معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، لیکن اب جو سوچ بن گئی ہے وہ کسی حد تک یہ بنتی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال کو ایک طرف رکھ چکے ہیں، نسل کا تفاخر اور یہ اسٹیٹس اس طرف آ گئے. دیکھیں نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تو تمہارا ظاہر دیکھتا ہی نہیں ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تو فیصلہ ہی تمہارے دل سے کرتا ہے کہ دل سے کون اچھا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے اب دو ہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ایک یا تو وہ نیک شخص ہے کہ جو صالح مومن ہے، اور ایک وہ ہے جو فاجر ہے. خدا اس بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے. خدا تمہارے موبائل، تمہاری گاڑیوں، تمہارے بنگلوں کی بنیاد پر تمہارے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. اللہ کرے کہ جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں وہ لوگوں کے قلوب میں اتریں اور لوگ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. کتاب الشفا، غربت سے نجات کا عمل. جو شخص روزانہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غربت سے نجات عطا فرماتا ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ انسان اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے والی چیز تقوی ہے، نہ کہ حسب و نسب پر فخر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.